سر یہ ماضی میں اتنے روحانی لوگ گزرے ہیں، تصوف میں بڑے بڑے نام ہیں، بعض کا تذکرہ سن کے، نام سن کے ایسے لگتا ہے ان سے ہمارا کوئی کنیکشن ہے. ایسے مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ ویدم وارسی سے میرا کوئی کنیکشن ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ امیر خسرو سے میرا کوئی کنیکشن ہے. یہ باقیوں سے ویسے فیل نہیں ہوتا. ادب سب کا ہے، یہ کسی خاص نام یا کسی خاص ماضی کے بڑے نام کے ساتھ ایک ایفیلیشن یا کنیکشن فیل ہونا، اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنتا کیوں ہے؟ وہاں کنیکشن بنے گا آپ کا جہاں پر کچھ کامن چیزیں مل جائیں گی، فطرت میں، عادات میں، مشاغل میں. تو جہاں کامن چیزیں ہوں گی وہاں آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا. اب یہ جو بزرگ ہیں، تصوف میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تصرفات ہوتے ہیں، لیکن اس کو سائنٹیفکلی ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی نیکی کے ذریعے سے کنسنٹریشن کا ایک سرٹن لیول وہ اچیو کر لیا ہوتا ہے. یہ جو میں نے محنت اور نیکی کہی آپ سے، اس پر کہیں سوال اٹھ جائے گا کہ نیکی کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بغیر نیکی کے اور کنسنٹریشن آپ کی بن نہیں سکتی، کیونکہ جتنا میں دنیا میں ڈوبا ہوا ہوں میرے لیے اتنی ہی ڈسٹریکشنز ہیں چاروں طرف. ٹھیک سر. اسی لیے جو حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ لوگوں سے کم ملے، اس لیے کہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے فقیر کی. ٹھیک سر. دنیا میں ڈوبا ہوگا تو نیکی سے دور ہوتا جائے گا انسان، تو اس سے کنسنٹریشن لیول اس کا کم ہوتا ہے. جب انسان نیکی، اور نیکی کس طرح سے آئے گی کہ ابتدا اس کی عبادات سے ہے. عبادات کے نتیجے میں انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پارسائی آتی ہے. پارسائی کے ساتھ ساتھ جب وہ نیکی کی طرف جاتا ہے تو یہ کمبینیشن کمال کا کمبینیشن ہے. اس سے پھر انسان رب کی طرف لو لگاتا ہے. وہ جو کنسنٹریشن ہے اس کے نتیجے میں اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ جو ذہنی قوتیں ہیں اس کو ایک نقطے پر مرکوز کر لیتا ہے. تو بچپن میں آپ نے بھی یہ کھیل کھیلا ہوگا، ہم نے بھی بہت کھیلا، کہ ایک پیپر پکڑ لیا تو کانویکس لینس وہ لے کے تو سورج کی شعائیں تو کاغذ پر ایک ڈاٹ کی صورت میں جہاں وہ بن جاتی ہیں وہاں شیشے کو ذرا دیر میں رکھا، کاغذ جلنے لگ گیا. تو ہم لوگوں کو میجک دکھاتے تھے. بچپن کی بات ہے، جب کلاس 5 میں 4 میں پڑھتے تھے. اب یہی سورج ہے، ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں، ہمیں آگ نہیں لگتی. لیکن اسی سورج کی شعاؤں کو جب ہم نے کاغذ پہ مرکوز کر لیا ایک نقطے پر تو اس کاغذ کو آگ لگ گئی. تو کنسنٹریشن ہماری جب ایک خاص نقطے پر جا کے جمع ہوتی ہے، بے پناہ اس کے اندر قوت ہے. آپ نے مختلف آرٹیکلز میں جو مغرب سے شائع ہوتے ہیں، میگزینز میں آرٹیکل آتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو ایک بڑی نمایاں چیز کے طور پہ چھاپتے ہیں کہ صاحب وہاں ایک ایسا آدمی ہے جو ٹیبل کو حکم دیتا کہ ہوا میں بلند ہو جاؤ تو ٹیبل بلند ہو جاتی ہے.
وہ کچھ بھی نہیں ہے. دیٹ از آل کنسنٹریشن آف مائنڈ. صحیح. کہ اس نے اپنے ذہن کو اس پہ مرکوز کیا اور ٹیبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اٹھ جاؤ. تو اس کنسنٹریشن پاور سے ٹیبل اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بڑی مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے, یہ کرامت ہے. مغرب اس کو کہتا ہے کہ یہ کنسنٹریشن آف مائنڈ کی پاور. مائنڈ سائنسز کہہ رہے تھے. صحیح جی. اس کنسنٹریشن میں جب وہ اس لیول پہ آتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو اس کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک سر. اور دور دور تک اس کا اثر جاتا ہے. تو جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ تو موجود ہے ان کا. تو اگر آپ کے درمیان کامن چیزیں ہیں, کامن عادات ہیں کچھ, تو جب بھی ان کا نام آئے گا آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی. وہ ساری گیم یہ ہے. تو آئی ایم سوری, ایک جملے میں جواب دیا جا سکتا تھا لیکن نہیں, بڑا اچھا رہا سر. وہ ہر ان پڑھ آدمی کی طرح اتنی سی بات کو جیسے ان پڑھ کو سمجھنے کے لیے تفصیل چاہیے.